السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ گاڑی بان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہماری منزل مقصود آن پہنچی ہے، وہ رہی حویلی جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی میں وزیر اعظم کے بیوی بچے مقیم ہیں۔ عامر نے سر اٹھا کے سامنے کی جانب دیکھا، حویلی کے صدر دروازے پر مسلح محافظ کھڑے تھے۔ عامر نے گھبرائے ہوئے استفسار کیا ہے، یہاں تو پہرے دار کھڑے ہیں، وہ کہیں مجھے روک تو نہ لیں گے؟ گاڑی بان نے اس خدشے کو رد کرتے ہوئے کہا، کسی میں اتنی جرت ہے کہ آپ کو روک سکے؟ آپ حویلی کے مالکن کے بھائی ہیں، مزید یہ کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے حویلی کے صدر دروازے جا پہنچے۔ محافظ نے گاڑی بان کو پہچان لیا۔ ایک محافظ خندہ پیشانی سے گویا ہوا، آئیے دروغہ صاحب، کیسے آنا ہوا؟ گاڑی بان نے عامر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، حویلی کے اندر اطلاع بھجوا دو، عامر غربی صاحب تشریف لائے ہیں۔ محافظ نے چونک کر عامر غربی کی جانب دیکھا اور ماں بعد اس کی آمد کی اطلاع پہنچانے کے لیے حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد محافظ ایک کنیز کی ہمراہی میں واپس آتا دکھائی دیا۔ کنیز دونوں مہمانوں کا ایک طاہرانہ جائزہ لے رہی تھی۔ کنیز نے قریب آنے پر استفسار کیا، آپ دونوں میں سے عامر غربی کون ہے؟ گاڑی بان نے عامر کی جانب اشارہ کیا۔ کنیز نے مؤدب انداز میں کہا، آپ اندر تشریف لے آئیں، آقا زادیاں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ عامر گاڑی بان کو تکنے لگا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں یہاں پر آپ کا منتظر رہوں گا۔ محافظ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے مہمان خانہ حاضر ہے، میں نے اطلاع دے دی تھی، دروغہ صاحب بھی ہمراہ ہیں، آپ کو مہمان خانے میں تشریف فرما ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عامر کنیز کی ہمراہی میں حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ حویلی کا اندرونی حصہ وسیع اور عریض تھا۔ عامر حویلی کے اندر پہنچے ہی تھا، اس نے سامنے اپنی بہن اور دونوں بانجیوں کو اپنا منتظر پایا۔ عامر کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہن اور بانجیاں برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بہن نے بھائی کو سینے لگا لیا اور بانجیوں نے عامر کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ بہن کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، عامر بھی ابدیدہ ہو گیا۔ ایک بانجی نے عامر کی کمر سے الگ ہوتے ہوئے کہا، ماموں جان اب ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دوسری بانجی نے کہا، امی جان ماموں جان کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے نہ جانے کیوں آنسو بہانے لگی۔ پہلی بانجی جواب میں گویا ہوئی، امی جان اس لیے آنسو بہا رہی ہیں کہ ماموں جان پھر ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ دوسری بھانجی بولی، میں اب ماموں جان کو بھلا کب یہاں سے جانے دوں گی، اگر انہوں نے جانا چاہا تو میں اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر انہیں روک لوں گی۔ بھانجیوں کی معصومانہ باتوں نے عامر کے دل پر بے حد اثر کیا۔ بہن نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، عامر تم نے سنا ہے بھانجیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ عامر نے روحانسی آواز میں کہا، میرا بس چلے تو میں ساری عمر یہیں پر گزار دوں۔ عامر نے جان بوجھ کر اپنی بات مکمل نہ کی، وہ بہن کو شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا۔ بہن اس کا ارادہ سمجھ کر بذات خود گویا ہوئی، عامر تمہاری بات درست ہے، لیکن اب میں خاموش تماشائی نہیں بنوں گی۔ انہوں نے دو زندگیوں کو داؤ پر لگا رکھا ہے، تمہیں کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے، میں اس سے خود نپٹ لوں گی۔ عامر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، باجی آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گی جو آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرے۔ میری فکر چھوڑیں، اگر زندگی نے مہلت دی تو اسی طرح کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ عامر یہ محض تمہاری ذات کا مسئلہ نہیں، زرتاج بھی زندہ درگور ہوئی بیٹھی ہے۔ بہن نے سلسلہ کلام کرتے ہوئے ادھر ادھر جھانکتے ہوئے کہا، بھائی زرتاج کدھر چلی گئی ہے؟ جاؤ لڑکیوں سے بلا کر لاؤ۔ لڑکیاں زرتاج کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ انہوں نے یکے بعد دیگے سب کمروں میں جھانک کر دیکھا، لیکن زرتاج نے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ چھوٹی بانجی نے چہکتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں باجی کہاں ہے۔ دوسری نے خوشامد بھرا استفسار کیا، مجھے بھی بتاؤ وہ کہاں ہے، حویلی کے چھت پر براجمان ہوں گی۔ دونوں بہنوں نے حویلی کی چھت کی جانب دوڑ لگائی۔ زرتاج واقعی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں خوشی خوشی اس کے پاس جا پہنچی اور دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ تھام لیا۔ بڑی بہن ہنستی ہوئی گویا ہوئی، امی جان نے آپ کو طلب کیا ہے اور آپ نے چھت پر چھپنے کو انتخاب کیا۔ چھوٹی بہن نے کس قدر مچل کر کہا، ماموں جان بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ زرتاج نے بناوٹی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھائی میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ اور زرتاج نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ دونوں بہنوں سے ہاتھ چھڑانے کے بعد زرتاج نے استفسار کیا،
आप बोलो क्या कहना चाहती हो। बड़ी बहन ने मचलते हुए कहा, बाजी आप क्यों नहीं चल रही? अम्मी ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। छोटी बहन ने शोखी दिखाते हुए कहा, और मैं मामू जान के कहने पर आई हूँ, वो आपको बुला रहे हैं। जरताज ने अपनी दिली खुशी छुपाते हुए इनकारी लहजे में कहा, मुझे नहीं जाना है। बड़ी बहन झट गोया, आपके अंदर खुशी के लड्डू फूट रही हैं और ऊपर ऊपर से आप न जाने के लिए इनकारी हो रही हैं। छोटी बहन ने खामोश रहना गवारा न किया और झट लुकमा देते हुए कहा, खुशी से नहाल क्यों ना हूँ, मामू जान जो तशरीफ लाए हैं। जरताज ने नखरे दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे मामू को नहीं जानती। बड़ी बहन ने झट कहा, रोज तो इनके तज़किरे करती रहती हैं, अब वो आ ही गए हैं तो इनसे मिलने से क्यों मना कर रही हो? छोटी बहन ने भराई आवाज में कहा, आप मामू की याद में आंसू भी बहाती थी, अब चलिए ना, वरना मैं भी रो दूंगी। जरताज ने उसे अपने सीने से चिमटाते हुए कहा, मत रो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जरताज दोनों बहनों के हमरा बाहर निकल आई। इसका दिल और दिमाग तूफान की जद में था। दोनों बहनें खुश हो रही थी। वो जरताज को अपने हमरा लाने में कामयाब हो गई थी। चश्मे जदन में जरताज ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और बच्चियों से अपने हाथ आजाद करवाते हुए दबंग लहजे में गोया हुई, मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामू के पास, क्या वो पाश खस्ता है जो मेरे पास नहीं आ सकते? दोनों बहनें हैरानी के आलम में जरताज को घूरने लगी। वो हैरान थी, हंसती मुस्कुराती जरताज एकदम हत्थे से कैसे उकड़ गई। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि हुस्न वाले अपने हुस्न के गुरूर में किस कदर मुब्तला होते हैं। आमर की दीद के शौक ने उसे चलने पर आमादा तो कर दिया था, लेकिन फौरन ही गुरूर हुस्न आड़े आया तो खुद जाकर यूं हुस्न की तज़लील करवा रही हो। इश्क सर के बल चलकर क्यों तुम्हारे पास नहीं आता? दोनों बहनें जरताज के जिद के आगे हार मानकर अकेली ही चल पड़ी। बच्चों को अकेला आते देखकर आमर के दिल पर छुरियां चलने लगी। इसकी बहन ने आज़र्दी का शिकार हो गई। उसके चेहरे पर अफसरदगी टपकने लगी। आमर के दिल ने गवाही दी, तूने इतने दिन अपने महबूब की खैरियत दरियाफ्त नहीं की और इसकी जानब से लापरवाही इख्तियार किए रखी। इसका गुस्सा और नखरे दिखाने का हक बनता है। छोटी बहन ने रुहानसी आवाज में कहा, बाजी ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है तुम्हारे मामू जान पाश कस्ता है कि खुद मेरे पास नहीं आ सकते। बेटी की बात सुनकर आमर की बहन मुस्कुराने लगी, लेकिन आमर की हालत गैर होने लगी। उसने रहम तलब निगाहों से बहन की जानिब देखा। इसकी हालत देखकर बहन अपनी हंसी जब्त न कर सकी। मुझे क्यों रहम तलब निगाहों से घूर रहे हो? इसका कहना बजा है। तुमने उससे किस कदर दुखी किया है। वो तड़प तड़प कर मर रही है, तो इस आस में हो कि वो खुद हाजिर होकर तुम्हारी खुशामदें करे। तुमने खुद गर्जी की इंतहा कर दी। आमर ने मुनमुनाते हुए जवाब दिया, बाजी आप मेरी मजबूरी से बखूबी आगाह हैं। भाईजान ने मेरे दाखिले पर पाबंदी जो लगा रखी है। बहन ने जरताज की हमायत में आवाज उठाते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा दाखिला क्या बंद किया? तुम तो निरे बुज़दिल निकले और नामालूम किस कोने खुदरे में जा चुके। जरताज कदम आगे बढ़ाते हुए एक जगह पर आन खड़ी हुई थी, जहां से वो बरह रास्त दोनों बहन भाइयों की गुफ्तगू बआसानी सुन सकती थी। बहन ने जब भाई की खबर ली तो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। वो जो शिकवे शिकायतें अपने दिल में छुपाए बैठी थी, वो आमर की बहन ने इसके जाने पेश कर दिए थे। वो आमर की बहन के हाथों मजीद तजलील करवाने की ख्वाह न थी, क्योंकि इसके जज्बात को तस्कीन मुयस्सर आ चुकी थी। लिहाजा इसने सोचा वो खुद ही इसके पास चली जाए। इसी असना में आमर की बहन की आवाज इसकी समाज से टकराई, अब सोच क्या रहे हो? जाओ जाकर इस नसीबों की मारी का हाल दरियाफ्त करो। आमर ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हुआ। नजरें जमीन पर गाड़ते हुए अंदर की जानिब चल पड़ा। बड़ी भांजी ने मामू को यकीन दहानी करवाते हुए कहा, मामू जान आप कैसे इनके कमरे में जाएंगे? आप चूंकि पहली मर्तबा यहाँ हमारे घर तशरीफ लाए हैं, लिहाजा आप नहीं जानते बाजी का कमरा किधर है। छोटी भांजी ने भी फरमाइश की, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। दोनों बहनों ने आमर के हाथ थाम लिया और आमर इनकी मैयत में आगे बढ़ने लगा। आमर की बहन ने सोचा, अगर ये दोनों लड़कियां आमर का साया बनी रही तो वो जरताज के साथ राजो न्याज की बातें कैसे कर सकेगा। माँ ने बेटियों को सख्ती के साथ कहा, देखो बेटा तुम मामू के साथ जा रहे हो, लेकिन मामू को बाजी के कमरे में पहुंचाकर
خود فی الفور واپس لوٹ آنا، مولانا صاحب تمہیں پڑھانے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ زرتاج نے ایک ستون کی اونٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ بھانجیاں اپنے ماموں کو لے کر کمرے کے باہر رک گئیں۔ چھوٹی بانجی بولی، ماموں جان یہ باجی کا کمرہ ہے۔ بڑی بانجی نے چھوٹی کا حکم سے نوازتے ہوئے کہا، پہلے اندر جا کر دیکھ تو لو زرتار باجی اندر ہیں بھی یا نہیں۔ چھوٹی بانجی نے برا مناتے ہوئے کہا، موجود کیوں نہ ہوں گی، انہوں نے اور کہاں جانا ہے۔ بڑی بہن کو چھوٹی بہن کا جواب ناگوار گزرا۔ باتیں بنانا کوئی تم سے سیکھے، اور وہ عامر کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس نے زرتاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باجی ہم ماموں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں۔ زرتاج نے قریب بیٹھے ہوئے نخریلے انداز سے کہا، ماموں کو لے کر آئی ہو تو میں کیا کروں۔ بڑی بانجی بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ بھی نخرے سے بولی، ٹھیک ہے، اگر ماموں کا آنا آپ کو ناگوار گزرا ہے تو میں ان کو واپس لے جاتی ہوں۔ زرتاج کی گھبراہٹ دیدنی تھی، نہ انہیں واپس نہ لے جانا، نہ جانے وہ کیا سمجھے گے۔ بڑی بانجی نے زرتاج کو مذاق کرتے ہوئے کہا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے۔ زرتاج شرماتے ہوئے گویا ہوئی، تم ان کو لے کر اندر آؤ۔ بڑی بانجی نے وہیں کھڑے کھڑے ہانک لگائی، ماموں جان اندر تشریف لے آئیں، ممانی جان کی طرف سے اجازت ہے۔ زرتاج نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا، کیا قیامت ڈھا رہی ہو، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ بڑی بانجی بھی اڑ گئی، مجھے کسی کا خوف نہیں، کوئی سنتا ہے تو شوق سے سنے، میں علی اعلان کہتی ہوں، اب وہ دن دور نہیں جب میری زرتاج باجی میری ممانی کے رتبے پر فائز ہو جائیں گی۔ زرتاج نے بیچارگی سے کہا، خدارا اب چپ بھی ہو جاؤ، تمہارے ابو کے کان میں یہ بات پڑ گئی تو وہ ہم دونوں کی جان نکالیں گے۔ اس دوران چھوٹی بانجی ماموں کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہوئی۔ زرتاج اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ بڑی بانجی نے شرارت سے کہا، زرتاج باجی ماموں جان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی۔ چھوٹی بانجی نے بڑی بانجی کا ہاتھ تھام کر باہر چلتے ہوئے شوخی سے کہا، ابھی یہ خاموش رہیں گی، ہمارے جانے کے بعد ان کی زبان خوب چلے گی۔ زرتاج نے آغاز گفتگو کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں، مہمانوں کی طرح کیوں بیٹھنے کی کوشش کے انتظار میں مصروف ہیں۔ عامر نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اب تو مجھے مہمان ہی سمجھو، اس گاڑی بان کو اللہ جزائے خیر دے جس نے مجھے تم تک پہنچایا، وگرنہ میرا خیال تھا تم دارالوزارت میں مقیم ہو اور اس کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ زرتاج نے آزردگی کا شکار ہوتے ہوئے کہا، میں تو خیر عورت ہوں، لیکن تم تو مرد تھے، تمہیں تو کوئی مجبوری نہ تھی۔ عامر تم کیوں اب ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ گئے تھے؟ عامر نے روحانسی آواز میں جواب دیا، میں ہاتھ پہ ہاتھ درے نہیں بیٹھا رہا، میں نے اپنی پوری کوشش کی اور کئی بااثر افراد کو بھی اس مسئلے میں ملوث کیا، لیکن بھائی جان کے ذہن پر وہ معمر امیر سوار تھا۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا، ان کی بانجی کی شادی اعلیٰ گھرانے کے بااثر امیر سے ہوگی۔ زرتاج نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ معمر امیر اب موت سے ہمکنار ہو چکا ہے، اب دوبارہ کوئی نہ کوئی جتن کرو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ عامر غربی نے اپنا لائعمل بیان کرتے ہوئے کہا، میں باجی کا سہارا لوں گا، اگر وہ ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی تو میں قاہرہ جا کر ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کروں گا، اگر بھائی جان کی خواہش ہوئی تو میں فوج میں ملازمت اختیار کر لوں گا۔ عامر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میری قسمت یاوری نہیں کر رہی، مجھے تو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ زرتاج نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں؟ تم دوسرے ملک جا کر ڈھیروں دولت کماؤ، خوب نام کماؤ، پھر تمہارے بھائی جان انکار نہیں کریں گے۔ عامر نے تفشیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو میں پردیس میں خوار ہوتا رہوں اور بھائی جان تمہیں کسی امیر کے حوالے کر دیں۔ زرتاج نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، عامر مجھ پر بھروسہ رکھو، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ گزشتہ ہفتے ماموں کسی سرکاری کام کے سلسلے میں سعید آئے تھے، باجی نے غالباً بات کی تھی، عامر کی بے چینی دیدنی تھی، اس نے بے چینی کے عالم میں استفسار کیا، پھر بھائی جان کا کیا جواب تھا؟ زرتاج نے سنبھل کر جواب دیا، اگرچہ انہوں نے کوئی امید تو نہیں دلائی، لیکن باجی نے امید کا ہاتھ دامن سے نہیں چھوڑا۔ وہ کہہ رہی تھی،
اس مرتبہ دورے پر آئے تو ان کے ساتھ دو ٹوک بات کروں گی۔ کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے رسم رواج کی زنجیروں کو توڑ کر تمہیں ساتھ لے کر کسی طرف منہ کر لوں۔ سرتاج نے اس کی سرزش کرتے ہوئے کہا، نہیں عامر، ہرگز نہیں، میں تمہارے اس فعل میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن اپنے مرحوم والدین کی عزت مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ عامر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، پھر مجھے بزدل کیوں کہتی ہو؟ سرتاج نے بھی زچ ہوتے ہوئے کہا، تم اپنا حق نہیں مانگتے اور حق نہ مانگنے والے بزدل ہی کہلاتے ہیں۔ عامر نے سرتاج کو گھورتے ہوئے کہا، تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے باپ کی شفقت سے نواز کر پروان چڑھایا ہے، ان کا مجھ پر حق ہے، میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ سرتاج نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم بیٹے بن کر باپ سے اپنی ضد منوا سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ خود منسوب کرتے ہوئے کہا تھا سرتاج صرف اور صرف عامر کی دلہن بنے گی۔ عامر نے جواب دیا، یہ درست ہے، انہوں نے تمہیں میرے ساتھ منسوب کیا تھا لیکن تم ان کی بانجی ہو، انہوں نے تمہارے مستقبل کے پیش نظر مجھ سے بہتر جگہ تمہیں بیاہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میں ان سے جھگڑا تو نہیں کر سکتا۔ میرے پاس چپ رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ سرتاج نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پھر دکھی ہو کر آہیں کیوں بھرتے ہو؟ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دو، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عامر بھی اب دیدہ ہوگا، وہ سرتاج کو چپ کروانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اسی اثنا میں باہر سے کس قدر کھڑاک سنائی دی۔ سرتاج نے جلدی جلدی آنسو پونچھ لیے۔ عامر کی بہن دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سرتاج کی آنکھوں سے اندازہ لگا چکی تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بہن نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، سرتاج آنسو بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ اور عامر تم کوئی اچھی سی ملازمت کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے تاکہ تمہارا گھر آباد کرنے میں آسانی ہو سکے؟ عامر گویا ہوا، میں نے نوکری کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ بھائی جان ملک کے وزیر اعظم ہیں، مجھے کہیں بھی نوکری دلوا سکتی۔ جب بھائی جان یہاں شہید میں تھے تو میں رسالدار کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، لیکن قاہرہ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر میری ملازمت چھڑوا دی۔ امیر زادے نوکری کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، بہن نے جواب میں کہا، وہ ایسی باتوں کے عادی ہیں، تم کہیں نہ کہیں نوکری پر لگ جاؤ تو میں سرتاج کو تمہارے نکاح میں دے کر تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گی، انہوں نے اگر گڑبڑ کی تو میں نبٹ لوں گی۔ عامر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، سرتاج کی خوشی بھی دینی تھی، لیکن ان دونوں کی خوشی اس وقت کافور ہوگی جب عامر تھوڑی دیر بعد خوشی میں جھومتا ہوا حویلی سے باہر نکلا تو سامنے سے گھوڑا سواروں کا ایک دستہ آتا ہوا نظر آیا۔ عامر حالات کا جائزہ لینے کے لیے حویلی کے دروازے پر رک گیا۔ گھوڑا سوار بھی حویلی کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان کے پیچھے ایک بند گاڑی منظر عام پر آئی، وہ گاڑی بھی حویلی کے دروازے کے سامنے رک چکی تھی۔ ایک سپاہی نے نیچے اتر کر مؤدب انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عامر یہ تمام مناظر حیرانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گاڑی سے برآمد ہونے والا ان کا بہنوئی ملک شاور تھا۔ ملک شاور نے پہلی ہی نظر میں عامر کو دیکھ لیا۔ عامر نے فی الفور مؤدب انداز میں سلام پیش کیا۔ ملک شاور عامر غربی کے قریب آن پہنچا اور اسے گھورتے ہوئے گرجا، تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسی ہوئی؟ تمہیں ادھر کا رخ کرنے سے سختی سے منع کیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔